قرآن کی روح کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام انبیاء جو آئے تھے وہ تمام مسلمان تھے اور ایک ہی دین ہم نے بھیجا. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے ہاں یہ عیسائیت اور یہودیت جو ہے اس کی گنجائش کیسے پیدا ہوئی، جبکہ وہ تو قرآن کے مطابق 2 قبائل کا ذکر کیا گیا تھا. تو اس کے بارے میں کچھ ذرا آپ وضاحت کریں کہ ہم اس بات پر کیوں متفق نہیں ہوتے. جی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو دین تھا وہ اسلامی تھا. اللہ تعالیٰ یہی بات بتاتے ہیں، قرآن مجید میں اس کا اعلان کیا گیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو دین ہمیشہ اسلام ہی رہا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے اور دوسرے انبیاء علیہ السلام جس دین کی دعوت کے ساتھ مبعوث ہوئے وہ اسلام ہی تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کا دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے. لیکن جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں میں فرقے پیدا ہو گئے اور وہ فرقے اب اپنی شناخت اپنے نئے ناموں سے کراتے ہیں اور اس پر اصرار کرتے ہیں. دیکھیے نا ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے وہ اہل سنت سے خارج ہو گیا ہے، یہ بھی گویا دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے مترادف ہے. تو اصل میں اللہ کا دین تو ہمیشہ سے اسلام رہا ہے. لوگوں نے کبھی اس کو یہودیت بنا لیا، کبھی نصرانیت بنا لیا، کبھی دیوبندیت بنا لیا، کبھی بریلویت بنا لیا، کبھی کوئی اور نام رکھ لیا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ لوگ پیدا کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے تو قرآن میں بات بیان ہوئی ہے وہ کہ نہ یہودی تھے نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. تمام انبیاء علیہ السلام اسلام ہی لائے تھے. اور سیدنا ابراہیم کی تو دعا نقل ہوئی ہے کہ پروردگار تو مجھے اور میرے بیٹے کو اپنا مسلمان بندہ بنا کر رکھنا. تو ہمیشہ انہوں نے اسلام کی دعوت دی. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے سامنے سرپ گندہ ہو جانا. تو اللہ کا دین ہمیشہ سے اسلام رہا ہے. لوگ اپنے نئے ناموں کے ساتھ تعارف کرانا شروع کر دیتے.